अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम सूरह बक़रा की शुरू की आयत में मोमिनीन को मुत्तकी बनाने के तरीक़े बयान फरमा रहा है। इरशाद हुआ अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है, गैर मुत्तकीन के लिए कुरान मजीद हिदायत नहीं है। मुत्तकीन कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। पहली अलामत मुत्तकीन की ये है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। दूसरी अलामत मुत्तकीन की ये है कि वो नमाज को कायम करते हैं। और तीसरी अलामत ये है कि जो कुछ उन्हें अल्लाह देता है वो अल्लाह की राह में उसे खर्च करते हैं, दूसरों को खिलाते हैं। तो हमारी गुफ्तगू इसी आयत के ज़ैल में हो रही है। मुत्तकीन की अलामत क्या है, हम कैसे पहचानें कि हमारे अंदर मुत्तकीन की अलामत, यानी हम मुत्तकी हैं कि नहीं हैं, तो अलामत से समझना होगा। अगर ये मुत्तकीन की अलामतें हमारे अंदर हैं तो समझना कि शायद हम मुत्तकी हैं, और अगर ये अलामतें ही नहीं हैं तो फिर समझ लेना कि हम मुत्तकी नहीं हैं। तो हमने दो अलामतों के बारे में जो है गुफ्तगू कर ली है कि जो गैब पर ईमान रखते हैं वो मुत्तकी, जो नमाज कायम करते हैं वो मुत्तकी। आज तीसरी अलामत क्या कि जो कुछ अल्लाह इन्हें अता करता है वो अल्लाह की राह में उसे खर्च कर देते हैं, यानी खाली तन्हा खुद नहीं खाते बल्कि दूसरों को खिलाते हैं। अब ये सिर्फ खाने की बात नहीं है बल्कि हर तरीके की मदद जो अल्लाह ने हमें अता किया है हम वो दूसरों को अल्लाह की राह में अता करें, ये है। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक अलामत हमारे अंदर मुत्तकीन की है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर ये अलामत नहीं है। और अगर दूसरी अलामतें तो हैं लेकिन ये अलामत नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम मुत्तकी मुकम्मल नहीं है। तो 5 अलामतें हैं और 5 की 5 होना ज़रूरी है। तो जो कुछ अल्लाह ने हमें अता किया वो हम अल्लाह की राह में खर्च करें। अब जो हम अल्लाह की राह में खर्च करें तो उसके लिए बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। देखिए, हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे पास है वो सब कुछ हमें अल्लाह ही ने अता किया है, लेकिन बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि जो कुछ हमारे पास है अल्लाह ने नहीं अता किया, हमने ज़बरदस्ती हासिल किया है, दूसरे रास्ते से हासिल किया है। भाई, एक चोर है, उसके पास जो माल है क्या वो अल्लाह ने उसे अता किया? नहीं। अगर उसे अल्लाह ने अता किया होता तो इसका मतलब ये होता चोरी जायज़ होती। अल्लाह ने चोरी के लिए मना कर रखा है, इसने चोरा लिया है किसी का माल, तो ये कह नहीं सकता कि ये अल्लाह ने मुझे अता किया है। तो अल्लाह की राह में जो कुछ खर्च करना है उससे पहले हमें देखना होगा कि जो माल हमारे पास है वो सही तरीके से हासिल हुआ या नहीं, सही रास्ते से आया कि नहीं। अगर सही रास्ते से आया है, हलाल रास्ते से आया है, तो जब हम उस हलाल के माल को अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो फिर उसका बेनिफिट, उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। लेकिन अगर शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा है उसे हम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं तो क्या उसका फ़ायदा मिलेगा? नहीं, फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। हलाल माल जो हम कमा रहे हैं वो अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो उसका फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर माल जो है हलाल नहीं है, नंबर 2 से कमाया है, शॉर्टकट रास्ते से कमाया है, चोरी किया है, और वो माल जो है हम ये सोच करके अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह हमें सवाब अता करेगा, तो क्या होगा उसका? फिर कुछ इस तरीके से होता है कि हम जो काम अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं बजाय इसके कि अल्लाह खुश हो उससे, और अल्लाह नाराज़ हो जाता है। सीधा सा रास्ता है। ऐसे एक शख्स था छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में, मशहूर हो गया अपने ज़माने का, बड़ा सखी इंसान है, बड़ा करीम इंसान है, बड़ी लोगों की हेल्प करता है, मदद करता है।
جو بھی سوال کر لے اسے خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹاتا، بڑی غریبوں کی مدد کرنے والا ہے۔ چھٹے امام کے کانوں تک کی باتیں پہنچی تو چونکہ اس کا مسلک دوسرا تھا، مگر پھر بھی امام علیہ السلام کو اس سے ملنے کی جستجو ہوئی، کہا کسی طریقے سے اس سے ملا جائے۔ اتفاق سے ایک دن راہ میں اس سے ملاقات ہو گئی، دیکھا کہ اس کے چاروں طرف جو ہے غریب اور نادار لوگوں کی بھیڑ ہے، اس کے چاہنے والوں کی بھیڑ ہے، اور وہ دامن بچا رہا ہے اپنے چاہنے والوں سے، سوچ رہا ہے کسی طرح سے یہاں سے نکل لوں، مگر لوگ ہیں کہ اس کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں، اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی عزیزان محترم، اگر ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو خلائق کی نگاہ میں ہمارا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ لوگ چاروں طرف سے اسے گھیرے ہوئے ہیں اور وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، آخرکار جو ہے وہ بچا کر وہاں سے نکل لیا، چلا گیا۔ آگے اس نے جو ہے راستہ چلنا شروع کر دیا۔ امام فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے ہوا، واقعی آپ کا سنا ہوا ہے، مگر اس سے میں ایک نتیجہ جو میں موضوع بیان کر رہا ہوں تقویٰ، اس سے ایک نتیجہ نکال کر آپ کے حوالے کرنا ہے۔ ایک ہی لفظ کے لیے یہ واقعہ پورا میں بیان کر رہا ہوں، جلدی بیان کر دوں۔ امام اس کے پیچھے جا رہے ہیں، امام نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے ایک نان بائی کی روٹی والے کی دکان پر پہنچا، بھیڑ زیادہ تھی، اس لیے اس نے جیسے ہی دیکھا کہ نان بائی میری طرف متوجہ نہیں ہے، 2 روٹی اٹھائی اور وہاں سے آگے نکل لیا۔ امام بڑے حیرت میں ہیں کہ اس کے متعلق تو میں نے سنا تھا، بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے، اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرنے والا ہے، لیکن یہ تو چوری کر رہا ہے۔ آگے ہوا، امام اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اب دیکھا تو جائے کیا کر رہا ہے۔ ایک انار والے کی دکان پر پہنچا، وہاں سے جیسے ہی انار والے کی نگاہ بچی تو فوراً اس نے 2 انار اٹھائے اور ڈال کر آگے چل گیا۔ آگے گئے تو راستے میں جو ہے اسے ایک کمزور اور نہیں ناتواں انسان ملا، اس نے جو ہے وہ 2 روٹیاں اور 2 انار اس کے حوالے کر دی، آگے بڑھ گیا۔ جب یہ آگے بڑھا تو امام علیہ السلام نے اسے آواز دی، یہ رکا، کہا کہ بندے خدا میں نے تو تیرے لیے بڑی اچھی باتیں سن رکھی تھی، بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، بڑا نیک انسان ہے، لیکن آج میں نے یہ کیا دیکھا، مجھے بڑا تجھ پر دکھ ہو رہا ہے۔ کہا کیا دیکھا آپ نے؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ تو نان بھائی کی دکان پر گیا، وہاں سے 2 نان چرا لیے، انار والے کی دکان پر گیا 2 انار چرا لیے، اور پھر جو ہے اس کو غریب کو دے دیا۔ تو جیسے ہی امام علیہ السلام کی یہ بات پوری ہے، اس نے بے ساختہ کہا کہ تو کون ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، رسول کے اہل بیت میں سے ہوں۔ کہا کہ نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام جعفر ابن محمد۔ اچھا تم جعفر ابن محمد ہو۔ اب یہ کہتا ہے کہ افسوس کہ تم نے اپنے جد کے علوم سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی رسول اسلام کے علوم سے تم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ امام فرماتے وہ کیسے؟ کہا کہ کیا تم نے قرآن مجید کا ارشاد نہیں سنا؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی انسان ایک نیکی لے کر آئے گا تو فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو کوئی ایک گناہ لے کر آئے گا، ایک گناہ کرے گا تو اس کے لیے بس اتنا ہی ہے، یعنی اگر ایک گناہ کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، لیکن اگر ایک نیکی کی ہے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ بس تم سمجھے نہیں، میں نے 4 گناہ کیے، 2 روٹیاں چرائے، 2 نان چرائے، تو 4 گناہ میرے نامہ اعمال میں اللہ نے لکھ دیے ہیں، مگر وہی میں نے 2 روٹیاں اور 2 نان ایک غریب کو دے دی، لہٰذا مجھے ان 4 چیزوں کے بدلے میں پروردگار عالم نے 40 نیکیاں میرے نامہ اعمال میں لکھ دیے ہیں۔ 10 گنا جب میں نے 4 چیزیں اللہ کی راہ میں تقسیم کی، 2 روٹیاں اور 2 انار، تو میرے نامہ اعمال میں اللہ نے 40 نیکیاں لکھ دی، 4 گناہ کیے ہیں اور 40 نیکیاں انجام دی ہیں۔ اب اگر دیکھو تو میں فائدے میں ہوں، ان 40 نیکیوں میں سے 4 گناہ ہٹا دیے جائیں تو میرے پاس اب بھی 36 نیکیاں بچی ہوئی ہیں۔ یہ ہے شارٹ کٹ کا راستہ، گیا کچھ نہیں، نیکیاں کما لی گئی ہیں 36۔ اب جو نقطہ ہے اس میں، جس کے لیے واقعی میں نے بیان کیا ہے،
وہ بات امام علیہ السلام نے فرمائی۔ امام فرماتے ہیں کہ تو نے قرآن مجید پر ذرہ برابر بھی غور و فکر نہیں کیا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم متقین کے علاوہ اور کسی کے اعمال کو قبول نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف متقین کے اعمال کو قبول کریں گے، جو غیر متقی ہوگا اس کے اعمال ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ چوری کرنا یہ تقوی نہیں ہے، چوری کرنا تقوی تو ہے نہیں۔ جو چوری کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقی نہیں ہے، جو متقی ہوگا وہ چور نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے یہی یہاں پر جو غلط فہمی تھی اس کو دور فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے اعمال کو قبول کرے تو تمہیں تقوی الہی اختیار کرنا پڑے گا، پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو پھر تم ذرا سا عمل، نیک عمل انجام دو گے، اللہ کے یہاں وہ بھی قابل قبول بن جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا متقین کی علامتوں میں سے ہے اللہ کی راہ میں، مگر مال پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ حرام مال سے اگر اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے تو فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ تم نے 4 چیزیں چرائی ہیں، 2 روٹیاں 2 انار، یہ چرانے کے 4 گناہ تو تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے، مگر ان چیزوں کو مالک کی اجازت کے بغیر تم نے خرچ کیا ہے، لہٰذا اس کے بھی 4 گناہ تمہارے نامہ اعمال میں اور لکھ دیے گئے۔ تمہارے اعمال میں 8 گناہ لکھ دیے گئے ہیں، جبکہ نیکی ایک بھی تمہیں حاصل نہیں ہوئی، ایک بھی نیکی حاصل نہیں ہوئی۔ تو اگر چاہتے ہوئے کہ اللہ کی راہ میں ہمارے اعمال قبول ہوں تو پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔